ہمارا پروگرام اختتام کی جانب رواں ہے۔ چند پروگرام میری فہرست میں باقی رہ گئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اردو مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد فیض، محمد حماد عربی اول کے طالب علم ہیں، یہ حضرات تشریف لائیں اور اردو مکالمہ پیش کروائیں۔ میاں فیض صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں تشریف فرما ہے جناب؟ ارے میاں حماد صاحب، میں آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بی اے کی تعلیم پا رہا ہوں، مگر تم تو بتاؤ کہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے کہ اونچا پائجامہ گھٹنوں سے نیچا کرتا اور داڑھی کو اتنا بڑا رکھا ہے کہ بوڑھے سے نظر آ رہے ہو، حالانکہ عمر میں مجھ سے 1-2 سال چھوٹے ہی ہو۔ ارے میاں، میں نے تو کوئی ایسی ویسی حالت نہیں بنا رکھی، مگر آپ کہیے آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہ گلے میں کمر بند اور پائجامے میں بٹن لگا رہے ہیں؟ ڈیم پھول، ارے بیوقوف، یہ کمر بند نہیں بلکہ ٹائی ہے، اور یہ پائجامہ نہیں بلکہ پینٹ ہے، یعنی پتلون ہے۔ ارے میاں، مذہب و ملت کو بالکل بالے طاق ہی رکھ دیا کہ وہی پینٹ ہے نا کہ جس میں بیٹھا بھی نہیں جاتا بلکہ پیشاب بھی کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جس سے تمام کپڑوں پر پیشاب کی ناپاک چھٹ جاتی ہے۔ کہ تمہاری بی اے کی تعلیم نے ایسا ہی سبق دیا ہے؟ آئی ایم اے جینٹل مین، میں ایک بابو آدمی ہوں اور انگریزی پڑھ کر کسی سرکاری پوسٹ پر پہنچوں گا اور دن بھر کرسی پر آرام سے بیٹھ کر پیسہ کماؤں گا۔ تم نے تو عربی کی 1-2 کتابیں ہی پڑھی ہوں گی تو کسی مسجد میں پڑھو گے چٹائی توڑو گے۔ اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہاری تعلیم سے ترقی ہے یا ہماری سے؟ میرے محترم دوست، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عقل و فہم دے کر دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میرے حکموں کی پابندی کریں، اور انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے۔ ذرا اپنے مذہب اور دین کو تو دیکھو، جبکہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں تیرے حکموں کی پابندی کروں گا، ذرا آپ اس کلمے کو تو پڑھیں۔ اس کلمے کا کیا پڑھنا، تو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا محمد یا رسول اللہ۔ افسوس سد افسوس، ارے بھائی یہی تمہاری مسلمانی ہے، یہی تمہاری ڈگری ہے جس پر تم اکڑے بیٹھے ہو، جس کے ذریعے سے غیر مسلمان بھی مسلمان ہو جائے۔ میرے محترم، جبکہ کلمہ اتنا اچھا یاد ہے تو اس کے تقاضوں کو سمجھ کر برا ادا کرتے ہوگے۔ کیوں میاں، کچھ غلطی ہو گئی؟ ہاں، تقاضوں کے مطابق یہ حرض ہے کہ زیادہ بھی نہیں، صبح شام 2 وقت کی نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جبکہ کلمہ اتنا اچھا یاد ہے تو نماز تو پوری ہی یاد ہوگی، صبح شام منہ دھونے کی غرض سے فرض تو ادا ہو گئے۔ ہاں میاں، نماز میں تو صرف التحیات اور درود شریف بغیر تو یاد نہیں، اور باقی سب یاد ہے۔ اور 2 وقت کی نماز کیا گھوڑی ہے کہ تمام دن اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں پڑھ رہے ہیں؟ واہ بابو جینٹلمین جی، آپ نے اپنے فرائض کو خوب انجام دیا ہے۔ یہی ہماری تمہاری تعلیم میں فرق ہے کہ ہماری تعلیم ہم کو خدا پرستی سکھاتی ہے اور آپ کی تعلیم دنیا پرستی۔ ہماری تمہاری تعلیم میں فرق تو بہت سے ہیں، مگر آپ یہاں خود نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ جبکہ میں نے پیش کر عرض کیا کہ انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنی عقل و فہم سے مجھ کو پہچان کر میرے فرائض کو کس قدر انجام دیتا ہے۔ آخر ایک دن مرنا ہے اور باری تعالیٰ کے پاس پیش ہونا ضروری ہے۔ کیا اس وقت اپنی ڈگری کو پیش کرو گے جبکہ آپ کو نماز تو نماز کلمہ بھی صحیح یاد نہیں؟ ہاں بھائی، مرنا تو ضرور ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونا ضروری ہے۔ میں واقعی اپنے غلطی پر نادم ہوں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی دینی تعلیم کو حاصل کرے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے راستے پر عمل کر سکے اور آخرت کے لیے بھی اس دنیا میں کچھ حاصل کر سکے۔ ہاں بھائی، ہر مومن کو ضروری مسئلے سیکھ ضروری ہیں، ورنہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے۔ اچھا، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ان حضرات نے اپنے مکالمے میں اپنے معاشرے کی بہت عمدہ عکاسی کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔